ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ایک مرتبہ پھر انتہائی دکھی دل کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کل فرانس کے حکمرانوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، گستاخانہ خاکے شائع کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے۔ یقیناً ان کے اس قبیح فعل اور قبیح عمل سے پورے دنیا کے مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں اور شدید اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔ لہذا مشکل کی اس گھڑی میں، مشکل کی اس وقت میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام سامعین اور اپنے تمام سننے والے اور اپنے پورے پاکستان کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کم از کم ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت فرانس کے جتنے بھی مصنوعی اشیاء ہیں ان تمام چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں۔ جتنے بھی ہمارے ملک میں فرانس کے اشیاء ہیں ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کروں گا کہ خدا را مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ صرف میرا مطالبہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ چونکہ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را اس وقت آپ بھی مسلمانوں کی لاج رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت آپ فرانس کے سفیر کو ملک سے ملک بند کریں اور اپنے سفیر کو وہاں سے واپس پاکستان بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس وقت فرانس میں جن بدبختوں نے، جن ملعونوں نے، جن کمینوں نے اور جن بے غیرتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنائے اور آخرت کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی میں بھی ان کو ناکام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہیں اور سنی گئی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی اپنے محبت کا ثبوت دیں اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے اس وقت فرانس کے تمام مصنوعی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔